السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ صحیح البخاری کا آپریشن کے نام۔ دوستو، آج کی ویڈیو جو ہے بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ سمجھو کہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ویڈیو ہے یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہو۔ میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ روایات اور راویوں ان کے آپریشن کرنے کے لیے اللہ نے مجھے توفیق عطا کی، اس کام کے لیے مجھے چنا۔ اللہ کا سب سے پہلے اس پہ شکر ادا کرتا ہوں۔ دوستو، صحیح بخاری کا آپریشن کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور۔ قرآن کا اسلام اور بخاری کا اسلام اور ہم کسی بھی مسئلے پہ، چاہے حرمت کے 4 مہینے ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کو جو 3 دفعہ کا جھوٹا کہتے ہیں روایت پرست، کسی بھی مسئلے پہ ہم لوگ اگر کسی منکر قرآن صحیح بخاری کے ماننے والے روایت پرست کو کوئی بات کہے نا، تو وہ سب سے پہلے ہمیں صحیح البخاری کا حوالہ دیتا ہے، اور اس کا ایمان ہے یہ کہ اصح کتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری، یہ والی۔ یہ ایمان ہے کن کا؟ آپ میں سے جو لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے بھی بہت زیادہ لوگ ہوں گے جن کا یہ ایمان ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ آج آپ کا بھائی، آپ کا خادم اور ساری امت کا اس پر اجماع ہے، یعنی سب امت جمع ہے اس بات پہ کہ ہاں صحیح بخاری کی ساری روایات قرآن کے مطابق صحیح ہیں۔ یہ عقیدہ ہے منکرین قرآن، روایت پرستوں، صحیح البخاری کے ماننے والوں کا۔ آج آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی اللہ کا نام لے کر 3 چیزیں ثابت کرے گا، 3۔ پہلا، صحیح البخاری ہمیں جن 4 راویوں کے ذریعے ملی ہیں وہ سب کے سب مجہول ہیں، پہلا۔ دوسری بات، آپ کا بھائی یہ ثابت کرے گا کہ امام بخاری کی وفات کے بعد اس کتاب میں، کس میں؟ صحیح البخاری میں چینجنگ ہوئی ہے، ہیر پھیر ہوا ہے، رد و بدل ہوا ہے۔ تیسرا، جو اہل سنت والجماعت جو سنی ہیں، یہ لوگ، ان کا یہ ایمان ہے کہ قرآن کے بعد اصح کتاب، یعنی صحیح ترین کتاب اگر قرآن کے بعد کوئی ہے وہ تو صحیح بخاری ہے، تو وہ صحیح البخاری ہے۔ یہ تیسری بات، آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی اس پر انشاءاللہ، یہ جو کھوکھلا اجماع ہے نا ان کا، کھوکھلا اجماع، جھوٹا اجماع، اس کی آج میں دجیہ بکھیروں گا، ثابت کروں گا کہ کوئی اجماع وجماع نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک تو بخاری اور مسلم کی بہت سی روایات ضعیف ہیں، یہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں اہل سنت والجماعت، سنی جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں آپ سے کہ بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں۔ دوستو، یہ میں نے کچھ نوٹس تیار کیے ہیں۔ صحیح بخاری ہمیں 4 راویوں کے ذریعے آئی ہے۔ صحیح بخاری جو کتاب ہے، یہ امام بخاری کی کتاب، یہ امام بخاری کی وفات کے بعد ہمیں 4 راویوں کے ذریعے آئی ہے۔ ان کے نام کیا ہیں؟ آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں۔ پہلا نام حماد بن شاکر، متوفی 311، اس نے، یہ امام بخاری کا سٹوڈنٹ ہے،
اس نے صحیح بخاری کو روایت کیا امام بخاری سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اسٹوڈنٹ ابی طلحہ منصور بن محمد، یہ متوفی 329 ہجری ہے۔ تیسرا اسٹوڈنٹ ابراہیم بن معقل النصفی 295 اس کی وفات ہے۔ چوتھا اور سب سے بڑا اور سب سے مشہور راوی محمد بن یوسف الفربری 320 ہجری۔ یہ 4 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، 4 اسٹوڈنٹ ہیں امام بخاری کے جنہوں نے یہ کتاب صحیح البخاری کو نقل کیا، امام بخاری سے سنا اور آگے نقل کیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ سوال، مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں نامعلوم ہیں، مجہول ہیں، مستور ہیں۔ کیا مطلب مستور ہیں؟ ایک راوی دوستو 70-80 سال زندہ رہتا ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی سچا نہیں کہتا، اس کے مرنے کے بعد 50 100 200 سال بعد لوگ پیدا ہو کے کہتے ہیں وہ جو 200 سال پہلے بندہ آیا تھا نا وہ سچا تھا۔ ایسے راوی کو کہتے ہیں مستور، یعنی جس کے حالات چھپے ہوئے ہوں اپنے معاصرین ہم زمانہ میں۔ اب یہ چاروں کے چاروں ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، ان کے مرنے کے بعد جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سچے ہیں۔ اور یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے مطابق آپ کسی پہ جرح اور تعدیل نہیں کر سکتے سوائے اپنے ہم زمانہ کے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس آئے، جاءکم کون آئے؟ فاسق، خبر لے کے آئے، یعنی بندہ آئے خبر لے کے، فتبینوا تو پھر تحقیق کرو، انویسٹیگیشن کرو۔ معلوم ہوا جس کے پاس بندہ آئے گا خبر لے کے تو اس کی تحقیق وہ لوگ کریں گے جو اس کے زمانے کے ہیں، جن کے پاس خبر آئے گی۔ اب یہ جو 4 حضرات لوگوں کو صحیح بخاری کی خبر دے رہے ہیں، ان کو ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے سچا کہا؟ سوال دوستو، پہلا راوی حماد بن شاکر جو 311 ہجری میں فوت ہوا، یہ مجہول ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ اس کو حافظ جعفر اس نے سچا کہا ہے، سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی، لیکن وہ سچا کہنا مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حافظ جعفر اس کے زمانے کا نہیں ہے، بلکہ وہ خود 350 ہجری میں پیدا ہوا۔ حماد بن شاکر 311 ہجری میں فوت ہوا، اس کی وفات کے سمجھو 40 سال بعد وہ بندہ پیدا ہوا جو اپنی پیدائش سے 40 سال پہلے فوت ہونے والے کو سچا کہہ رہا ہے۔ اندازہ کرو، یہ حال ہے۔ دوسرا راوی ابی طلحہ منصور بن محمد، یہ بھی مجہول ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ یہ 329 ہجری میں فوت ہوا۔ مزے کی بات، اس کو ابن معقولہ ایک محدث ہے، وہ سچا کہہ رہا ہے، لیکن وہ سچا کہنا قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے، وہ توثیق مردود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابن معقولہ اس کا معاصر نہیں ہے، بلکہ ابن معقولہ جو محدث ہے وہ 422 ہجری میں پیدا ہوا، یعنی اس کی وفات کے لگ بھگ 100 سال بعد۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ہاں، یہ کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے کہ زمانے کے لوگ، اس زمانے کے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں، سچا کہتے ہی نہیں ہیں، وہ 50 100 200 سال بعد پیدا ہونے والا کہہ رہا ہے وہ جو 200 سال پہلے آدمی فوت ہوا تھا نا وہ سچا ہے۔ روایت پرستو، یہ حال ہے آپ کا۔ ابھی بیٹا آگے دیکھو، میں نے کہا ہے نا آج دجیاں بکھیروں گا میں۔ تیسرا راوی ابراہیم النصفی 295 ہجری میں فوت ہوا، یہ بھی مجہول ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے کسی بندے نے سچا نہیں کہا۔ اس کو ابو یعلا الخلیلی وہ سچا کہہ رہا ہے، لیکن اس کی توثیق مردود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا معاصر نہیں ہے، ہم زمانہ نہیں ہے۔ جس طرح میں اور آپ ہم زمانہ ہے نا، اس طرح ہم زمانہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی 350 ہجری کے بعد پیدا ہوا۔ چوتھا بہت امپورٹنٹ دوستو، دھیان میرے ساتھ رکھنا، اچھا، فربری متوفی 320 ہجری، یہ امام بخاری کا شاگرد ہے۔ آج جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا صحیح بخاری، آپ کے ہاتھ میں جو آج صحیح بخاری ہے یہ فربری کی لکھی ہوئی ہے جی، یہ اس کا نسخہ ہے،
یہ بھی مجہول ہے. 320 ہجری میں اس کی وفات ہوئی. اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی نہیں جانتا. 231 ہجری میں پیدا ہوا, 320 ہجری میں فوت ہوا. اس کو کسی نے سچا نہیں کہا. ابو سعد السمعانی متوفی 506 ہجری اس کو سچا کہہ رہا ہے. یہ توثیق مردود ہے کیونکہ وہ اس کی وفات کے 150 سال بعد پیدا ہوا. دوستو اگر میں یہ کہوں کہ قائد اعظم کے جو والد صاحب تھے, قائد اعظم کے والد, ان کے فادر, ان کا حافظہ کمزور تھا, ان کی یادداشت کمزور تھی, تو آپ مجھ سے سوال پوچھو گے نا, ابو جعفر تنولی آپ کی عمر تو 40 سال کے لگ بھگ ہے, تو آپ قائد اعظم کے زمانے میں تو تھے ہی نہیں, تو آپ کو کیسے پتہ لگا کہ ان کے والد کا حافظہ کمزور ہے؟ سوال, اگر حافظہ کمزور ہوتا تو اس زمانے کے لوگ ضرور ذکر کرتے اس بات کا. اس زمانے کے لوگوں میں سے تو کسی نے ذکر نہیں کیا, آپ کو کیسے پتہ لگا؟ سوال ہے نا. یہی چیز تو میں عرض کر رہا ہوں حضور, صحیح بخاری کے 4 راوی, ان کو ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی بھی سچا نہیں کہہ رہا. بعد والوں کو کیسے پتہ لگا جو 200 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ سچا ہے؟ سوال. یہ تو تھا پہلا پارٹ ویڈیو کا. اب آتے ہیں دوستو ویڈیو کے دوسرے پارٹ کی طرف. اس کے اندر میں ثابت کروں گا کہ صحیح بخاری کے اندر ہیر پھیر ہوئی ہے. امام بخاری کا اسٹوڈنٹ فربری, ٹھیک ہے, اتنی بات سمجھ گئے آپ. امام بخاری کا شاگرد, ان کا اسٹوڈنٹ فربری, فربری کا آگے اسٹوڈنٹ مستعملی, ٹھیک ہے. یہ جو فربری کا اسٹوڈنٹ ہے نا آگے, یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے یہ جو نسخہ تھا نا صحیح بخاری کا, اس کے پاس, فربری کے پاس, جو مجہول ہے, جس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا, وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کاپی کی. کس نے؟ یہ جو فربری کا شاگرد ہے, یہ کہہ رہا ہے میں نے فربری سے کاپی کیا صحیح بخاری کو, اور میں نے دیکھا کہ یہ صحیح بخاری کمپلیٹ نہیں تھی. یہ نوٹس کی صورت میں بکھرے ہوئے اوراق تھے, پیجز تھے بکھرے ہوئے, کتاب کی صورت میں نہیں تھی, اور اس کے اندر کافی جگہیں خالی تھیں. تو یہ جو ہمارا دعویٰ ہے نا کہ صحیح بخاری کو امام بخاری نے مکمل نہیں کیا, الحمدللہ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. دیکھو, پڑھو, روایت پرستو اپنی کتابیں پڑھو. امام باجی, ابو الولید الباجی آپ کا محدث ہے, یہ آپ کی کتابیں ہیں, آپ کی کتابوں میں لکھا ہے صحیح بخاری امام بخاری نے کمپلیٹ نہیں کی. امام بخاری فوت ہو گئے. امام بخاری کی فوت ہونے کے بعد نوٹس کی صورت میں بکھرے ہوئے پیجز تھے. ان پیجز کو کتاب کی صورت ان کے شاگرد, بخاری کے شاگرد جو کہ نامعلوم ہے, ہمیں کیا پتا وہ سچا یا جھوٹا, اس نے اس کتاب کو کمپلیٹ کیا, اس کتاب کو کتاب کی شکل دی, اور اس کے شاگرد نے بھی گواہی دی کہ کافی چیزیں اس میں مکمل نہیں تھیں. یہ جو چیپٹرز بندے ہوئے ہیں نا بخاری کے اندر, فلانا چیپٹر, مختلف ابواب بنے ہوئے ہیں, یہ سب فربری نے باندھے ہیں, فربری نے. اور اس کے شاگرد نے گواہی دی کہ اس نے اس میں جو نوٹس تھے نا امام بخاری صاحب کے, وہ کمپلیٹ نہیں تھے, مطلب کافی جگہیں اس میں خالی تھیں, سفیدی تھی. اس کو کس نے کمپلیٹ کیا؟ فربری نے. یہ ہے آپ کی اصح کتاب بعد کتاب اللہ کی حقیقت. اہل سنت والجماعت, آپ کی سب سے بڑی کتاب مشکوک ہے. ہوش میں آؤ, ہوش میں. آپ کی کتابیں ہیں, ابو جعفر تنولی نے نہیں لکھی, یہ آپ کی کتابوں کے اسکین ہیں. کیا ثبوت ہے کہ فربری نے صحیح بخاری کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں کی؟ کیا ثبوت ہے؟ اس نے کوئی چینجنگ نہیں کی, کیا ثبوت ہے؟ یہ آپ کی اسکرین پہ کتاب العلم صحیح بخاری دوستو 63 نمبر روایت کے ذیل میں چل رہا ہے. مزید ثبوت دے رہا ہوں آپ کو. جو میں نے کہا تھا نا اس کتاب کو فربری نے کمپلیٹ کیا ہے, ہیر پھیر ہوئی ہے اس کتاب میں صحیح بخاری میں. یہ پڑھو اہل سنت والجماعت. ابو جعفر تنولی کو گالیاں بعد میں دینا. یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. فربری وہ روایت کر رہا ہے, حدثنا, امام بخاری کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں امام بخاری نے خبر دی. اگر
اس کتاب کو امام بخاری نے کمپلیٹ کیا ہوتا تو یہ والا جملہ کبھی بھی نہ لکھا ہوتا. یہ فریبری وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بیان کیا امام بخاری نے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو صحیح بخاری کے اندر روایات ہیں سب کی سب امام بخاری نے لکھی ہیں؟ کیا ثبوت ہے کہ یہ فریبری نے نہیں لکھی؟ ہے کوئی ثبوت؟ تا قیامت تک کوئی ثبوت نہیں دے سکتے. الحمدللہ دوستو ہم نے دونوں چیزیں ثابت کی. پہلا پارٹ ہم نے یہ ثابت کیا صحیح بخاری کے 4 راوی ہیں, چاروں کے چاروں مجہول نامعلوم ہیں. پہلی چیز ان کو ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا. پہلی چیز. سیکنڈ تھنگ, دوسری بات, صحیح بخاری کے اندر ہیر پھیر ہوئی ہے. فریبری کے شاگرد نے گواہی دی ہے کہ امام بخاری کی کتاب کمپلیٹ نہیں تھی. اس کو کتابی شکل فریبری نے دی ہے. فیہ بیاد, اس کے اندر سفیدی تھی نوٹس میں, مطلب کچھ لکھا نہیں گیا تھا. وہ کس نے لکھا؟ فرشتوں نے آ کے لکھا؟ جنات نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ اسی فریبری نے لکھا. آپ کی صحیح بخاری کو اس نامعلوم بندے نے کمپلیٹ کیا. اہل سنت والجماعت بہت اچھلتے تھے نا, اصح کتاب بعد کتاب اللہ, قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری. یہ لو, یہ پڑھی آپ کی صحیح بخاری. ٹھنڈ پڑ گئی. اور پھر میں نے روایت بھی دکھائی آپ کو, اس کے اندر کتاب کے اندر یہ روایت کر رہا ہے آپ کا فریبری. یہ تو تھی دوسری بات. اس کے چاروں راوی بھی ثابت نہیں ہے, اس کتاب کے اندر ہیر پھیر بھی ہوئی ہے, اس کو فریبری نے کمپلیٹ کیا ہے, اور امام بخاری نے اس کو کتاب کی شکل نہیں دی تھی. نوٹس بکھرے ہوئے اوراق تھے, اس کے اندر ساری جو اضافہ ہے وہ فریبری نے کیا. فریبری نامعلوم ہے. نامعلوم بندے سے دین لیتے ہو, مبارک ہو. صحیح بخاری کے چاہنے والوں, صحیح بخاری کے عاشقوں, مبارک ہو. اب آتا ہے تیسرا پارٹ اس ویڈیو کا, اور آخری پارٹ. اس پارٹ کے اندر دوستو جو اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں. آج آپ کا بھائی, آپ کا خادم ابو جعفر تنولی حسب عادت انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے یہ جو اجماع ہے نا جھوٹا, اس کا آپریشن کرے گا, اور میں ثابت کروں گا کہ یہ 1200 سال سے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. سنیوں, 1200 سال سے مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں. ابھی بتاتا ہوں میں, ٹینشن نہیں لو. دوستو آپ اگر کسی سنی سے پوچھو نا, سنی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ صحیح بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں, تو وہ ایک روایت پیش کرے گا. وہ کہے گا کہ امام بخاری نے یہ کتاب لکھی اور یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل کو پیش کی, تو ان دونوں نے اس کتاب کو دیکھا اور اس کتاب کی تعریف کی. یہ 1200 سال سے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ سند آپ کی اسکرین پہ دوستو چل رہی ہے. مسلمہ بن قاسم وہ کہتے ہیں سمعت من یقول عن ابی جعفر العقیلی. یہ اصل میں امام عقیلی کہتے ہیں نا کہ بخاری نے اپنی ساری کتاب صحیح بخاری پیش کی احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین کو, تو یہ تو سند ہی ضعیف ہے. مسلمہ بن قاسم کہتے ہیں سمعت من یقول, میں نے سنا اس بندے کو, یعنی جو مجہول ہے, نامعلوم ہے, جس کو کوئی بھی نہیں جانتا, اس نے آگے امام عقیلی سے سنا. یہ تو سند ہی ضعیف ہے. آگے سنو, اجماع, آپ کا اجماع میں ثابت کرتا ہوں آج, صبر کرو. صحیح بخاری کے اندر دوستو ایک روایت ہے, بڑی مشہور روایت ہے, من عاد لی ولین, ہاں, کہ جس نے میرے کسی ولی سے لڑائی کی. اچھا, امام ذہبی, سنو اجماع کی دجیاں شروع. آپ کا اجماع آج میں بکھیر کے جاؤں گا. سنو روایت پرستو, آپ یاد رکھو گے جب تک انٹرنیٹ ہے, جب تک یہ ویڈیو ہے, آپ بھی یاد رکھو گے کہ کوئی آپ کو ہاتھ لگا کے گیا ہے. سنو, امام ذہبی آپ کا محدث اس روایت کو, آپ کہتے ہو نا امت کا اجماع ہے صحیح بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں, یہی کہتے ہو نا. سنو آپ کا محدث کیا کہہ رہا ہے, فہذا حدیث غریب جدا, یہ حدیث غریب ہے. لولا
حیبت الجامع الصحیح کہتا ہے اگر صحیح بخاری کی ہیبت نہ ہوتی تو میں اس روایت کو منکرات میں سے شمار کرتا. خالد بن مخلد اس راوی کی. آپ کا امام ذہبی محدث 6 صدی ہجری کا وہ کہہ رہا ہے یہ والی روایت ضعیف ہے, اس کو منکرات میں شمار کرتا. اگر یہ صحیح بخاری کی روایت نہ ہوتی, مطلب صحیح بخاری کی وجہ سے اس پہ پیار کر رہا ہے. پیار کا اظہار کیا؟ صحیح بخاری کا راوی ہے. سمجھ رہے ہو؟ آگے سنو. اس روایت کو دوستو علامہ البانی جو وہابیوں کے بڑے عالم ہیں انہوں نے کہا یہ روایت وَهَذَا إِسْنَادٌ ضعیف, یہ روایت ضعیف ہے. سلسلۃ الصحیحہ للعلامہ البانی, اس کے اندر اس نے اس روایت پہ جرح کی ہے. دوستو جب کوئی منکر قرآن, ہاں اس کتاب کا منکر کون؟ صحیح بخاری کا ماننے والا, روایت پرست, جب وہ آپ کو کہے نا کہ صحیح بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں, جب کوئی منکر قرآن روایت پرست آپ کو کہے صحیح بخاری کی ساری روایات صحیح ہے, تو آپ اس سے پوچھو کہ یہ روایات کون بیان کر رہا ہے, تو وہ کہے گا ہمارے راوی بیان کر رہے ہیں. روایات راویوں کے ذریعے آ رہی ہے نا, تو ذرا ان کے راویوں کا جلوہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں. سنو. عبد رب بن نافع یہ صحیح بخاری کا راوی ہے. اس کے بارے میں امام نسائی نے فرمایا لیس بالقوی. امام نسائی اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں لیسا بذاک القوی, اتنا مضبوط نہیں تھا. ابو زرعہ رازی وہ بھی کہتے ہیں لیسا بذاک, یعنی اس قابل نہیں تھا. ابن حبان بھی یہ کہتے ہیں, دارقطنی بھی یہ کہتے ہیں, ابن جوزی بھی اس کو ضعیف مانتا ہے. یہ حال ہے. 6 محدثین صحیح بخاری کے راوی کو ضعیف مان رہے ہیں. اہل سنت والجماعت اپنی آنکھیں کھولو. ابو جعفر تنولی آپ کا دشمن نہیں ہے. اس کتاب میں یہ صحیح بخاری ہے, میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے. یہ کتاب ضعیف, کذاب, مستور, مدلس راویوں سے بری پڑی ہے. آگے سنو. میری تو نہیں مانتے نا آپ, صبر کرو. آپ اپنے محدثین کی تو مانو گے نا جن سے دین لیتے ہو. سنو. عبد الحمید بن عبد الرحمن ابو یحییٰ الحمانی یہ بخاری کا راوی ہے. نسائی کہتے ہیں ضعیف ہے, لیس بالقوی. یحییٰ بن معین کہتے ہیں ضعیف, لیس بشیء, وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ چیز ہی نہیں ہے, کچھ شیء نہیں ہے. ابن سعد اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کانا ضعیفا, ضعیف تھا. 4 امام عجلی کہتے ہیں کوفی ضعیف الحدیث. 5 محدثین نے صحیح بخاری کے راوی کو اڑا دیا. کہاں گیا اجماع؟ مزہ آ رہا ہے؟ امت کا اجماع ہے. ابو جعفر تنولی گمراہ آدمی ہے. لوگوں اس کو مت سنو. یہ کیا ماسک پہن کے آ گیا ہے, سب کو جگا رہا ہے قرآن قرآن. کیا قرآن لگا رکھی ہے؟ صحیح بخاری کی طرف آؤ. ہاں یہ ہے صحیح بخاری, یہ ہے امت کا اجماع. سنو آگے. عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار بخاری کا راوی. ابو حاتم کہتے ہیں لین یکتب حدیثا ولا یحتج بہ. اس کی روایت تو ہم لکھ سکتے ہیں شواہد کے طور پہ, لیکن قابل حجت نہیں ہے. یحییٰ بن معین کہتے ہیں اس کی روایت ضعیف ہے. ابن عدی بھی یہ کہتے ہیں. ابو زرعہ رازی بھی یہ کہتے ہیں. اچھا آگے سنو دوستو. آگے 4تھا راوی عبداللہ بن عبیدہ بن نشید, امام یہ صحیح بخاری کا راوی ہے. احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک. ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل. احمد بن حنبل صحیح البخاری کے راوی کو کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ بن عبیدہ و اخوہ لا یشتغل بہما. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے ہم روایات لیں یا اپنے آپ کو بیزی رکھیں ان کے ساتھ. یحییٰ بن معین نے بھی یہ کہا حدیثہما ضعیف, ان دونوں بھائیوں کی روایت ضعیف ہے. احمد بن حنبل بخاری کا استاد, بخاری کا دوسرا استاد یحییٰ بن معین, دونوں نے صحیح بخاری کے راوی کو ضعیف کہا. کہاں گئے اجماع؟ یہ کیسا اجماع ہے؟ احمد بن حنبل نہیں مانتا, یحییٰ بن معین نہیں مانتا, ابو زرعہ نہیں مانتا, ابو حاتم نہیں مانتا, ابن حبان نہیں مانتا, دارقطنی نہیں مانتا, البانی نہیں مانتا, ذہبی نہیں مانتا. کیسا اجماع ہے؟ ہاں اجماع تو یہ کہ اجماع تو وہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس پہ متفق ہو. بڑے بڑے علماء تو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو آپ کے امام نسائی نہیں مانتا, آپ کے راویوں میں سے کیڑے نکال رہے ہیں.
ان کی روایات کو ضعیف کہہ رہے ہیں. اے سی میں بیٹھ کے اجماع بنایا ہے؟ اے سی والے کمرے سے باہر نکلو. اجماع ہے، کہاں ہے اجماع؟ یہ آپ کی اجماع کی دجیوں پہ کھیل رہا ہوں میں. چوتھا راوی عبداللہ بن مثنی، چوتھا راوی. امام نسائی نے کہا لیس بالقوی، امام ساجی نے بھی کہا، امام ابو داؤد نے بھی کہا، یحییٰ بن معین نے کہا لیس بشیء، امام عقیلی نے بھی کہا لا یتابع علی اکثر حدیثا، دارقطنی نے کہا ضعیف. 6 کتنے؟ 6 محدثین صحیح بخاری کے راوی کو ضعیف کہہ رہے ہیں. جب راوی ضعیف ہوتا ہے تو اس کی روایات صحیح کیسے؟ جب راوی ضعیف ہوتا ہے تو اس کی روایات آٹومیٹکلی ضعیف ہوئی. کہاں گیا اجماع؟ صحیح بخاری کی ساری روایتیں صحیح ہیں. سنو آگے. 5واں راوی سنو، عاصم بن علی، اچھا یہ بھی ضعیف ہے یحییٰ بن معین کے نزدیک. طلحہ بن یحییٰ، چھٹا راوی، ابو حاتم کے نزدیک ضعیف ہے. یحییٰ بن سعید القطان کے نزدیک ضعیف ہے. یعقوب بن شیبہ، امام بخاری کا استاد، اس کے نزدیک بھی ضعیف ہے، صحیح بخاری کا راوی. صحیح بخاری کا 7واں راوی شجاع بن ولید، یہ ابو حاتم کے نزدیک ضعیف ہے. عباد بن عباد، یہ بھی صحیح بخاری کا راوی ہے، ابو حاتم اور ابن سعد کے نزدیک ضعیف ہے، 8واں راوی. اب 9واں راوی عاصم بن علی بن عاصم، یہ بھی یحییٰ بن معین اور نسائی کے نزدیک ضعیف ہے، 9واں راوی. اجماع ابھی نکالتا ہوں اجماع آپ لوگوں کا، صبر کرو. حسن بن ذکوان، ابو سلمہ البصری، یحییٰ بن معین نے کہا ضعیف ہے، ابو حاتم نے کہا ضعیف ہے، نسائی نے کہا لیس بالقوی، یحییٰ بن احمد بن حنبل نے کہا احادیثہ اباطیل، اس کی تو ساری روایتیں باطل ہیں. احمد بن حنبل نے ہاتھ میں کلاڑا رکھ کے مار دیا. احمد بن حنبل نے کلہاڑی سمجھتے ہو؟ جس سے لکڑیاں کاٹتے ہیں، لکڑیاں چیرتے ہیں. احمد بن حنبل نے کلہاڑی ماری ہے صحیح بخاری کے راوی پہ. احادیثہ اباطیل، ساری روایتیں باطل. علی بن مدینی وہ بھی یہ کہتے ہیں کان یحییٰ بن سعید یحدث عنہ ولم یکن عندہ بالقوی. یحییٰ بن سعید اس سے روایت تو لیتے تھے لیکن یہ ان کے نزدیک مضبوط نہیں تھا. کتنے ہو گئے؟ 6 بڑے محدثین نے صحیح بخاری کے راوی کو فیل کر دیا، چھٹی کر دی. ریڈ پین سے بڑا بڑا کر کے لکھا اس کے رپورٹ کارڈ پہ فیل. جس طرح ہوتا ہے نا بچوں کا 10 میں سے مارکس دیتے ہیں، 10 میں سے 0 بڑا ونانڈا لگایا آپ کے راوی پہ، صحیح بخاری کے راوی پہ. صحیح بخاری کے راوی کو 6 محدثین نے فیل کر دیا. اہل سنت والجماعت مزہ آ رہا ہے؟ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے سینے پہ ایک بوجھ کی طرح رہے گی جب تک یہ ویڈیو ہے. آپ کو نیچے ویڈیو کے نیچے آپشن آ رہا ہے ڈاؤن لوڈ، آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے نا تو اس کو ڈاؤن لوڈ کا بٹن دباؤ. یہ ویڈیو ہر حالت میں آپ کے پاس سیف ہونی چاہیے. اس کو پھیلاؤ، یہ لنک کاپی کرو، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، جہاں جہاں آپ کا زور چلتا ہے لگا دو. جن کی آنکھیں بند ہیں نا وہ بھی کھلیں. آگے سنو. 13واں راوی خالد بن مخلد ابو الحیثم، امام احمد بن حنبل نے کہا لہو مناکیر بیان کرتا ہے. ابو حاتم نے بھی یہ کہا ولا یحتج بہ، اس سے حجت نہیں پکڑی جائے گی. جس طرح آپ حجت مانتے ہو نا بخاری کو، ابو حاتم جو امام بخاری کا کلاس فیلو ہے وہ بخاری کے راویوں کو کہتا ہے اور یہ تو ایم ہی ہیں، ان سے تو حجت نہیں پکڑی جائے گی، ایم ہی ہیں. سکون میں آ گیا؟ یہ آپ کی محدثین ہیں، دیکھو سکین، پڑھو اپنی کتابیں. ابن سعد نے کہا منکر الحدیث، صحیح بخاری کا راوی منکر حدیث ہے. 14واں راوی حسان بن حسان البصری، ابو حاتم کہتے ہیں منکر الحدیث اور دارقطنی کہتے ہیں لیس بالقوی. 15واں راوی برید بن عبداللہ، نسائی نے کہا لیس بذاک القوی. ابو حاتم نے بھی یہی کہا، جرح کی ہے. 15 راوی ہو گئے. اسماعیل بن مجالد 16واں راوی، نسائی 1، امام اجلی 2، امام اکیلی 3، ابو الفتح الازدی 4، دارقطنی 5 محدثین نے صحیح بخاری کے 15ویں راوی کو اڑا دیا. اسحاق بن محمد صحیح بخاری کا راوی، اس کو ابو داؤد نے کہا ضعیف، نسائی متروک. اچھا، دارقطنی نے کہا ضعیف، امام اکیلی نے کہا
انہوں نے بھی جرح کی. حاکم نے بھی. امام حاکم پتہ کیا کہتے ہیں؟ عیب علی محمد اخراج حدیثہ. امام حاکم نے امام بخاری پہ تنقید کی ہے کہ اس راوی سے روایت کیوں لی. صحیح بخاری میں امت کا اجماع ہے ابو جعفر طنولی تو گمراہ آدمی ہے. یہ دیکھو نا پوری امت مانتی ہے صحیح بخاری کو. یہ دیکھو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے. کہتا کہ میں صحیح بخاری کو نہیں مانتا. سکون آ گیا. آپ کے محدثین نہیں مانتے صحیح بخاری کو. امام ذہبی نہیں مانتا. امام احمد بن حنبل صحیح بخاری کے راویوں کو لتاڑ رہا ہے, کلہاڑی سے اٹیک کر رہا ہے. امام یحییٰ بن معین, نسائی, امام نسائی تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے آپ کے صحیح بخاری کے راویوں کو. آگے سنو, آگے میں تو نمبرنگ بھول گیا ہوں. کون سا نمبر تھا راوی کا؟ 16 یا 17. سنو, اسماعیل بن ابی اویس. ہاں, بڑا امپورٹنٹ راوی آیا ہے دوستو, اپنا دھیان میرے ساتھ رکھنا. اسماعیل بن ابی اویس, روایات گڑھنے والی سرکار. یہ پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جب اہل مدینہ نا, مدینہ والے جب کسی بات میں آپس میں آرگیومنٹ کرتے, بحث کرتے, تو میں کوئی نہ کوئی بیچ میں روایت گڑھ دیتا تھا اپنی طرف سے کہ ایک حدیث ہے, خود ہی بنا کے نا اور اس کی 222 روایات صحیح بخاری میں. اندازہ کرو, آپ کو کیا پتا کون سی گڑی ہوئی ہیں کون سی نہیں. یحییٰ بن معین کہتے ہیں ابو اویس و ابنہ ضعیفان. اچھا, اور کون ہے؟ ایک دفعہ یحییٰ بن معین نے یہ کہا یہ کذاب ہے, جھوٹا ہے. پھر یحییٰ بن معین نے یہ کہا اسماعیل بن ابی اویس لا یساوی فلسین, یہ 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے. جس طرح آپ کہتے ہو نا, جس طرح آپ لوگ کہتے ہو نا کہ فلانا 2 ٹکے کا آدمی ہے, یحییٰ بن معین یہ کہتا ہے یہ 2 ٹکے کا بھی نہیں ہے مطلب 1 ٹکے کا ہے. ابن جوزی بھی کہتے ہیں ضعیف ہے. دارقطنی یہ کہتے ہیں کہ اس کو صحیح بخاری کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی طرح نضر بن سلمہ وہ کہتے ہیں یہ کذاب ہے. امام نسائی بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں. اور دوسری جگہ امام نسائی, سنن نسائی والا پتہ کیا کہہ رہا ہے صحیح بخاری کے راوی اسماعیل بن ابی اویس کے بارے میں؟ لیس بسکا, کہ یہ سچا نہیں تھا. اور یہ سند اہل حدیث کے مطابق صحیح ہے. امام نسائی نے واقعہ بیان کیا ہے اور یہ خود اعتراف کر رہا ہے اسماعیل بن ابی اویس کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا اہل مدینہ کو, میں روایت گڑھ دیا کرتا تھا. غالباً دوستو اب 20واں راوی ہے ابراہیم بن یوسف بن اسحاق بن ابی اسحاق السبیعی الکوفی. یحییٰ بن معین, نسائی, ابراہیم بن یعقوب, ابو داؤد 4, ابن المدینی 5, ذہبی 6. 6 محدثین نے صحیح بخاری کے راوی پہ جرح کی ہے اور تکڑی جرح کی ہے. 21واں راوی ابی بن عباس, ابو البشر دولابی 1, نسائی 2. احمد بن حنبل نے اس کو منکر حدیث کہا ہے. یحییٰ بن معین نے ضعیف کہا ہے. لگاؤ فتویٰ, میں تو چاہتا ہوں آپ فتویٰ لگاؤ احمد بن حنبل پہ. ابو جعفر تنولی جب تنقید کرتا ہے نا آپ کے راویوں پہ, آپ مجھے کہتے ہو آپ گمراہ ہو. ابو جعفر تنولی آپ گمراہ ہو, ہمارے صحیح بخاری پہ اٹیک کرتے ہو. ہمت کرو نا, احمد بن حنبل کو بولو نا گمراہ ہے جس نے صحیح بخاری کے راویوں کو ضعیف کہا ہے. ہمت کرو نا, امام نسائی کو گمراہ بولو نا جنہوں نے صحیح بخاری کے راویوں کو ضعیف کہا ہے, کذاب کہا ہے, جھوٹا کہا ہے, جھوٹا. کرو نا ہمت. ہاں, اب نہیں کرو گے. ابھی تو آپ کیا میں اور بریکیں فیل کروں گا. یہ تو شروعات ہے, ابھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے. احمد بن عیسیٰ, اس کو یحییٰ بن معین نے قسم کھا کے کہا کہ یہ جھوٹا ہے. اور یحییٰ بن معین امام بخاری کا استاد ہے. امام بخاری کا استاد قسم کھا کے کہہ رہا ہے صحیح بخاری کا راوی احمد بن عیسیٰ جھوٹا ہے. اچھا, اور یہ صحیح مسلم کا بھی راوی ہے. ابراہیم بن عبد الرحمن بن اسماعیل, یہ بھی یحییٰ القطان, احمد بن حنبل اور نسائی کے نزدیک ضعیف ہے. کتنے ہو گئے؟ 23 ہو گئے. اب 24واں راوی ابراہیم بن تحمان, یہ بخاری مسلم کا راوی ہے. دارقطنی نے اس پہ جرح کی ہے. 24. اچھا دوستو ایک بات اور, امام دارقطنی نے ایک کتاب لکھی الزامات والتتبع. اس کے اندر اس نے کوئی بڑی تعداد میں روایتیں لکھی صحیح بخاری کی. 4 صدی ہجری کا محدث ہے. اس نے بہت زیادہ روایتیں لکھیں اور جرح کی کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت صحیح نہیں ہے, صحیح بخاری کی یہ والی روایت بھی صحیح نہیں ہے, صحیح بخاری میں فلانا راوی ضعیف ہے, اس کی یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. کہاں گیا اجماع؟
1200 سال سے اہل سنت والجماعت جاگو، آپ کی کتابیں پڑھوں، اللہ کے بندو میں اپنی جیب سے کچھ نہیں بتا رہا، جاگو، میں تو آپ کو جگا رہا ہوں۔ آپ کو جھوٹ بولا گیا ہے کہ ساری روایتیں صحیح ہے، نہیں صحیح۔ احمد بن بشیر، نسائی نے اس کو ضعیف کہا، دارقطنی نے ضعیف کہا، امام عقیلی نے ضعیف کہا۔ صحیح بخاری کا مشہور راوی ہے فلیح بن سلیمان، یحییٰ بن معین اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اسی طرح ابو داؤد، اسی طرح امام نسائی، اسی طرح ابو حاتم 4، ابو زرع 5، بلکہ یحییٰ بن معین یہ کہتے ہیں لیسا بثقہ کہ صحیح بخاری کا یہ جو راوی ہے نا فلیح بن سلیمان سچا نہیں تھا۔ کہاں گیا اجماع؟ کدھر گیا اجماع؟ بس کیا بات ہے، آواز نہیں آ رہی مجھے؟ ہاں آواز نہیں آ رہی آج مجھے آپ کی؟ بس والیوم بند ہو گیا آپ کا؟ آگے پیچھے اتنا شور، اتنا شور۔ اصح کتاب بعد کتاب اللہ بخاری، بخاری جیسی تو کتاب کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کے محدثین ہیں، کون سا محدث ہے جس نے صحیح بخاری کی ساری روایات کو صحیح کہا ہے؟ آپ کے بڑے محدثین کی بات کر رہا ہوں، بعد والوں کی نہیں۔ دوستو بخاری کا ایک اور راوی ہے فضیل بن سلیمان، ٹھیک ہے، اس کو بھی محدثین نے میجورٹی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوستو مزے کی بات بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو مستور راوی کی تعریف میں بتا چکا ہوں، ایسا راوی جو 70-80 سال زندہ رہتا ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی سچا نہیں کہتا، ایسے راوی کو کہتے ہیں مستور راوی، ٹھیک ہے۔ ابو جعفر تنولی جب کہتا ہے صحیح بخاری کا فلانا راوی مستور ہے، فلانا صحیح مسلم کا فلانا راوی مستور ہے، تو روایت پرست مذاق اڑاتے ہیں، ہے نا، میرا مذاق اڑاتے ہیں نا۔ اگر یہی بات میں ان کے محدثین سے، ان کی کتابوں سے ثابت کروں تو پھر اگلی بات بتاؤ، پھر میں اگلی بات کروں، پھر کروں ثابت ان کی کتابوں سے؟ امام ذہبی 6 صدی ہجری والا، ان کا سب سے بڑا وہابیوں کا محدث، حالانکہ اس کا بھی عقیدہ ہے بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں، پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ میزان اعتدال اپنی کتاب میں، آپ کی اسکرین پہ دوستو سکین چل رہا ہے، حفظ بن دغیل یہ راوی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جرح کی یحییٰ بن قطان الفاسی نے یہ کہا یہ راوی معروف نہیں ہے اور اس کی حالت کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ امام ذہبی اس راوی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پتہ ہے امام ذہبی کیا کہتا ہے؟ سنو، صحیح بخاری کا راوی ہے، کیا نام ہے؟ نام لکھ لو کاغذ پہ، حفظ بن دغیل، یہ صحیح بخاری کا راوی ہے۔ امام ذہبی پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ صحیحین یعنی بخاری مسلم، صحیحین میں ایسے بہت سے راوی ہیں جن کی حالت مستور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کا محدث امام ذہبی اعتراف کر رہا ہے، جو ابو جعفر تنولی 1 سال سے کہہ رہا تھا بخاری کے اندر مستور راوی ہیں، مستور راوی ہیں، مستور راوی ہیں، آپ لوگ میری بات نہیں مانتے تھے۔ ٹھنڈ پڑ گئی، پڑ گیا سکون، برف پڑ گئی۔ آپ کا امام ذہبی کہہ رہا ہے صحیحین میں ایسے بہت سے راوی ہیں جن کی حالت مستور ہے، انہیں ان کے زمانے کے لوگوں میں سے نہ کسی نے ضعیف کہا، نہ مجہول کہا، نہ سچا کہا۔ کیوں؟ لوگ تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک آدمی کالا ہے، ایک چٹا ہے، ایک موٹا ہے، ایک پتلا ہے، ایک لمبا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک بالوں والا ہے، ایک گنجا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ ظاہری بات ہے آپ جب اس کو دیکھو گے تبھی تو بتاؤ گے نا یہ گورا یا کالا ہے۔ امام ذہبی مان رہا ہے کہ مستور راوی بڑے پڑے ہیں صحیحین بخاری مسلم دونوں کتابوں میں، جن کو محدثین جانتے ہی نہیں ہیں۔ سچا جھوٹا کہنا تو دور کی بات، جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو خود سوچو، ایک راوی جس کو محدثین نہیں جانتے وہ سچا کیسے؟ سوال۔ اور اس کی روایات صحیح کیسے؟ سوال۔ آپ لوگ اچھا ایسے بدبخت ہیں، میں نام بھول گیا ہوں اس بدبخت کا، ایک ہے بدبخت، وہ کہتا ہے کہ جس نے صحیح بخاری کے بارے میں یہ کہا نا کہ اس کے اندر اگر ایک روایت بھی ضعیف ہے تو میری عورت کو طلاق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کفر اس خبیث میں بقا ہے
سمجھ رہے ہو؟ ایک اہل سنت والجماعت کا ملا ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ابھی، اس نے یہ کہا کہ یہ جو کتاب ہے نا بخاری، اس کے اندر اگر ایک روایت بھی ضعیف ہوئی، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری بیوی مجھ پہ حرام ہے، اس کو طلاق ہو جائے، اگر اس کے اندر ایک روایت بھی ضعیف ہوئی تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کی ساری روایتیں صحیح ہے. یہ محدثین کیا کہہ رہے ہیں؟ احمد بن حنبل، ابو زرعہ، ابو حاتم، نسائی، ابن حبان 5، دارقطنی، عبداللہ بن نمیر، ذہبی، البانی، نضر بن سلمہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کا فلانا راوی ضعیف، فلانا کذاب، فلانا 2 نمبر، فلانا لا یساوی فلسین، فلانا لا یساوی فلسین، فلانا 2 ٹکے کا نہیں ہے. یحییٰ بن معین کہہ رہا ہے صحیح بخاری کے راوی کے بارے میں. ٹھنڈ پڑ گئی. امام ذہبی نے اعتراف کر لیا ہے. جو باتیں ابو جعفر تنولی کر رہا تھا نا، امام ذہبی بہت صدیاں پہلے کہہ چکا ہے. صحیحین، بخاری میں نہیں، اکیلے بخاری اور مسلم دونوں میں مستور راوی بڑے پڑے ہیں. اور مانو صحیح بخاری کو کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی آج مجھے آپ کی. آج کا دن آپ پہ باری گزرے گا. یہ جتنے بھی صحیح بخاری کا عاشق ہے نا، آج کا دن باری آپ پہ. یاد رکھو گے اس ویڈیو کو انشاءاللہ. ثابت بن محمد کوفی، میزان اعتدال جلد 2 صفحہ 126. امام ذہبی پتہ کیا کہتا ہے؟ امام بخاری نے اگرچہ اپنی صحیح میں ان سے حدیث نقل کی ہے، تاہم انہوں نے اس کا ذکر ضعیف راویوں میں کیا ہے. یعنی امام ذہبی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ امام بخاری جن راویوں کو ضعیف کہتے ہیں ان سے روایات بھی لیتے ہیں اپنی صحیح بخاری میں. جب آپ کہتے تھے نا رسول اللہ نے یہ کام کیا بخاری میں لکھا ہے، رسول اللہ نے یہ کام کیا بخاری میں لکھا ہے، ابو جعفر تنولی چیختا تھا اللہ کے بندو رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا، رسول اللہ نے یہ والا جملہ نہیں کہا، اس کی سند میں یہ راوی ضعیف ہے، اس کی سند میں فلانا راوی مدلس ہے، اس کی سند میں فلانا راوی مستور ہے. آپ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. ٹھنڈ پڑ گئی ہے. آپ کے محدثین کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ابو جعفر تنولی کہا کرتا تھا. آپ کی بخاری بری پڑی ہے کذاب، جھوٹے راویوں سے، ضعیف راویوں سے، مستور راویوں سے. آگے سنو، میزان اعتدال جلد 2 صفحہ 413. حماد بن حمید، یہ امام ذہبی کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ لا یدرا من ہو، یہ پتہ نہیں چل سکا یہ کون ہے. امام ذہبی کہہ رہا ہے unknown person. سچا جھوٹا تو بات کی بات، ہم تو جانتے ہی نہیں ہے کون ہے. امام بخاری نے اس unknown person سے اپنی صحیح بخاری میں، امام بخاری نے اس unknown person سے، جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، مجہول نامعلوم آدمی سے، اس نامعلوم آدمی سے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں روایت نقل کی ہے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ ذرا سامنے آئیں جو کہا کرتے تھے صحیح بخاری جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، امت کا اجماع ہے، ساری روایات صحیح بخاری کی صحیح ہیں. کہاں گیا اجماع؟ کہاں گیا اجماع؟ ٹھنڈ پڑ گئی ہے. لا یدرا من ہو، یہ کون ہے؟ امام ذہبی کہتا ہے آئی ڈونٹ نو. کوئی بھی نہیں جانتا، صرف امام ذہبی نہیں، کوئی بھی محدث اس کو نہیں جانتا. اس نامعلوم انجان آدمی، اسٹرینجر، اجنبی، کالا ہے، سفید ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، کون ہے بھائی؟ اس کی روایت امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لے لی اور اہل سنت اچھل رہے ہیں صحیح بخاری کی ساری روایتیں صحیح ہیں، صحیح بخاری کی ساری روایتیں صحیح ہیں. آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرا ایمان ہے بہت سے لوگ اس کتاب کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے پکڑ لیں گے. والذین کیا بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو پکڑتے ہیں یعنی اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم رکھا ہے. کتاب یہ وہ نہیں،
جس کے اندر ضعیف، جھوٹے، کذاب، مستور، مدلس راوی، نہ 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 نہ، یہ کتاب یہ اونلی قرآن۔ دوستو اب آتے ہیں مسئلہ تدلیس کی طرف۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا فلانا راوی مدلس ہے۔ مسئلہ تدلیس، یہ مدلس کیا ہوتا ہے؟ سوال آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، فلانا راوی مدلس ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ سمجھاؤں؟ چلو میں سمجھاتا ہوں۔ میں آپ کا خادم ہوں، اسی وجہ سے تو بیٹھا ہوں نا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ابھی آپ کو سمجھاؤں گا، پھر تھوڑا گلا خشک ہو گیا بول بول کے، گرم گرم چائے پیوں گا ادرک والی۔ آپ بھی ادرک والی چائے پیا کریں، بڑا مزہ آئے گا، دماغ بھی تیز ہوگا، ٹھیک ہے؟ مدلس راوی کیسے کہتے ہیں؟ اے بی سی، مسٹر اے، مسٹر بی، مسٹر سی، ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو مسٹر سی ہے نا، مسٹر سی جو ہے نا، مسٹر سی یہ بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کہ مسٹر اے نے فلانی بات کی۔ اب میں اس کے پاس جاتا ہوں، مسٹر سی کے پاس، میں پوچھتا ہوں مسٹر سی کیا آپ نے یہ والی جو بات ابھی آپ نے فرمائی ہے کیا آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے مسٹر اے سے؟ تو مسٹر سی کہتا ہے نا، میں نے مسٹر بی سے سنا، مسٹر بی نے مسٹر اے سے سنا۔ اب ہم نے کیا دیکھا کہ مسٹر سی نے جو خبر کا واسطہ ہے، جو چین میں سے جو خبر ہمیں آ رہی ہے، جس لڑی میں خبر آ رہی ہے اس میں سے مسٹر بی کو کھسکا دیا، اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں تدلیس کرنا، اور جو تدلیس کرے اسے کہتے ہیں مدلس۔ مسٹر سی مدلس ہے، کیوں؟ اس نے مسٹر بی کا نام چھپا دیا اور سیدھا کہہ دیا مسٹر اے نے یہ فرمایا۔ دوستو بخاری بھری پڑی ہے مدلسین سے، ان کے بڑے بڑے جتنے بھی راوی ہیں نا، بڑے بڑے سب کے سب مدلس تھے۔ قتادہ، آمش، یحییٰ بن ابی کثیر، ابن شہاب الزہری، وہی جس نے فدق والا جو حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کا بیان کیا تھا نا، یہ وہی ہے جس نے وہ ہے نا، حضرت علی نے رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی اور ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کی کوشش کی۔ اب کوئی پوچھے، ان جاہلوں سے پوچھے کہ جاہلو، رسول اللہ کا داماد ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے دشمن رسول اللہ کے دشمن کے گھر رشتہ کرے اور وہ بھی رسول اللہ کے ہوتے ہوئے؟ اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ اس کی سند میں بھی یہی ہے، ابن شہاب الزہری۔ سمجھ رہے ہو؟ بڑے بڑے محدثین، اسماعیل بن ابی خالد یہ بھی تابعی ہے، یعنی صحابہ کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ابراہیم نخعی یہ بھی صحابہ کا اسٹوڈنٹ ہے۔ بڑے بڑے ان کے جو راوی ہیں سب کے سب مدلس ہیں۔ جس طرح سی نے مسٹر بی کو غائب کر دیا نا واسطے میں سے، سیدھا مسٹر اے کا نام لیا، یہ کام یہ کرتے تھے۔ دوستو امام خطیب بغدادی یہ 4 صدی ہجری کا محدث ہے۔ جس طرح بخاری محدث ہے نا، خطیب بغدادی بھی محدث ہے۔ اپنی کتاب کفایہ میں پتہ کیا کہتا ہے کہ سلیمان الاعمش اور سفیان ثوری اور بقیہ بن ولید یہ سند میں سے راوی گراتے بھی تھے اور جھوٹ بولتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس سے سنا ہے، یعنی اس سے اگلے والے سے سنا ہے۔ اور ان راویوں کی ماشاءاللہ روایات بخاری میں بری پڑی ہیں، بقیہ بن ولید کو چھوڑ کے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں ما افسد حدیث اہل الکوفہ غیر ابی اسحاق و آمش، کہتا ہے اہل کوفہ کی جو حدیثیں ہیں نا اس کو آمش اور ابی اسحاق نے خراب کر دی ہے، اور آمش صحیح بخاری کا راوی ہے۔ آج تو اللہ خیر کرے، مجھے تو دبا دبا کے گالیاں دیں گے صحیح بخاری کو ماننے والے۔ دوستو مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، آج مجھے صحیح بخاری کو ماننے والے رچ کر موٹی موٹی ڈکشنری کھول کے نا، ڈکشنری اس کو کھول کے ڈھونڈ کر موٹی موٹی گالیاں آج مجھے دیں گے، کیونکہ جو آج حشر میں نے کیا نا ان کی پسندیدہ کتاب کا، زندگی میں یاد رکھو گے، زندگی میں آپ کو یاد رہے گا کہ کوئی بندہ آپ کو ہاتھ لگا کے گیا ہے۔ ٹھیک ہے میری جان؟ دوستو یہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، یعنی مدلسین کا ذکر کیا ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہ لسٹ ہے، گنتے جاؤ کتنے راوی ہیں، دیکھو یہ سب کے سب مدلس ہیں، یہ سب کے سب مدلس ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ یہ جتنے بھی راوی ہیں جو آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں، گنتے جاؤ، 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 بہت ہیں یہ سب کے سب مدلسین ہیں. اچھا یہ روایت پرست بڑے تیز ہیں. انہوں نے اپنے مدلسین کو مختلف کیٹیگریز میں بانٹ دیا کہ طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ، یعنی اے گروپ، بی گروپ، سی گروپ. یعنی جو کم تدلیس کرتا ہے نا، یعنی سند میں سے راوی کو کھسکاتا کم ہے، وہ پہلے طبقے میں. جو درمیانی کھسکاتا ہے دوسرے میں. جو بہت زیادہ ہر وقت کھسکاتا ہے، یعنی جس سے خبر آتی ہے اس کا نام چھپا کے اس سے اگلے کا نام لے لیتا ہے. ہاں تو ایسے راوی ان کو تیسرے طبقے میں ڈالا. امام شافعی 4 اماموں میں سے ایک، وہ کہتے ہیں جس نے ایک دفعہ بھی تدلیس کی نا اس نے اپنا پردہ چاک کر دیا. یعنی وہ فرق نہیں کرتے. اندازہ کرو یہ کتنے مدلسین کی لسٹ آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر ہیں. صحیح بخاری ماننے والوں، یہ کسی کی 50 روایتیں ہیں، کسی کی 20 ہیں. یہ موسیٰ بن عقبہ یہ بھی مدلس ہے. اس کی دیکھو کتنی زیادہ روایات ہیں. یہ سمجھو کم از کم 4000 کے قریب روایات صحیح بخاری کے اندر مدلسین کی ہیں. یعنی 70% بخاری، صحیح بخاری گئی، بائے بائے. ایک بات اور دوستو، مدلس کے بعد مختلط، یعنی ایسے راوی جن کا آخری عمر میں حافظہ کمزور ہو گیا، حافظہ دماغ خراب ہو گیا، یعنی ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا. یہ آپ کی اسکرین پہ دوستو کتاب چل رہی ہے مرویات المختلطین فی الصحیحین. ٹھیک ہے، یہ دیکھو کتنے راوی ہیں، گنتے جائیں. کتنے راوی ہیں گنتے جائیں. حسین، حارث، قیس بن ابی حازم، عبد الوہاب بن عبد المجید، یہ بخاری کے راوی ہیں جن کا آخری عمر میں دماغ خراب ہو گیا. عبد الملک بن عمیر، سہیل بن ابی صالح، یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں. جریر بن حازم، حجاج، ابو بکر بن عیاش، اسحاق بن راہوے، عبد الرزاق، عبداللہ بن جعفر، وہیب، سفیان بن عیینہ، ربیعۃ الرائی، جریر بن عبد الحمید، احمد بن عبد الرحمن، سماک بن حرب. دوستو یہ صحیحین یعنی بخاری مسلم کے راوی ہیں. ان کا آخری عمر میں دماغ خراب ہو گیا تھا، حافظہ جواب دے گیا تھا. اب میں صحیح بخاری کے عاشقوں سے پوچھتا ہوں، آپ کو کس طرح پتہ لگا کہ یہ والی روایت دماغ خراب ہونے سے پہلے کی ہے اور یہ والی روایت دماغ خراب ہونے کے بعد کی ہے؟ انسان کی جوں ایج بڑھتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے انسان فرق پڑتا ہے نا. اب ایک راوی ہے وہ اپنی جوانی میں صحیح روایات بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے 70-80 سال کا. اب آپ کو یہ کس طرح پتہ لگے گا کہ یہ والی روایت جو ہے یہ جوانی کی ہے اور یہ والی بڑھاپے کی، یہ والی روایت حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی ہے اور یہ بعد کی؟ کس طرح پتہ لگے گا؟ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. دوستو ایک اور گفٹ دوں آپ کو، اگر آپ کہتے ہیں آمش، میں نے نام لیا تھا نا آمش جو مدلس ہے صحیح بخاری کا راوی. آمش پتہ کیا کہتا ہے جب وفات پانے لگا؟ آمش کہتا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ من احادیث ودعناها فی عثمان احوال الرجال الحافظ الجوزجانی. حافظ جوزجانی ان کا محدث ہے بخاری مسلم کی طرح. اس نے اپنی صحیح سند سے نقل کی. آمش صحیح بخاری کا راوی، اہل سنت والجماعت. اس کتاب کو ماننے والوں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس کتاب کے اندر ایک راوی ہے آمش نام ہے. جب اس کی وفات ہوئی، مطلب جب آخری سٹیج میں تھا، تو بستر پہ اس نے اللہ کو معافی مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر، کیوں میں نے حدیثیں گڑھی ودعناہا فی عثمان، حضرت عثمان کے بارے میں ہم نے حدیثیں گڑھی. نعوذ باللہ، ٹھنڈ پڑ گئی. امت کا اجماع ہے صحیح بخاری کی ساری روایتیں صحیح ہیں. جو صحیح بخاری کے راوی کو ضعیف کہے گا گمراہ ہے. ابو جعفر طلولی تم گمراہ آدمی ہو، تم ہمارے راویوں پہ انگلی اٹھاتے ہو، ہاؤ ڈے یو. ٹھنڈ پڑ گئی ٹھنڈ. ہاؤ ڈے یو بولو نا جا کے احمد بن حنبل کو. احمد بن حنبل انگلی نہیں کلہاڑا مارا ہے آپ کے راویوں پہ. امام بخاری کا استاد تھا عبید اللہ بن موسیٰ، اس پہ جرح کیا ہے امام احمد بن حنبل نے.
یحییٰ بن معین صحیح بخاری، ابو جعفر تنولی کا لہجہ تو درمیانہ ہے، درمیانہ لہجہ نا میرا. یحییٰ بن معین کہتا ہے صحیح بخاری کے راوی فلیح بن سلیمان، صحیح بخاری کے راوی کے بارے میں، صحیح بخاری کے راوی کے بارے میں یحییٰ بن معین پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہ یہ راوی لا یساوی فلسین، یہ 2 ٹکے کا نہیں ہے. صحیح بخاری کا راوی 2 ٹکے کا نہیں ہے. احمد بن حنبل کا کلاس فیلو یحییٰ بن معین کہہ رہا ہے جاؤ لگاؤ فتویٰ اس پہ. کس کس پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ آپ کی 6 کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد. امام نسائی سنن نسائی والا، وہ امام بخاری کے استاد اسماعیل بن ابی اویس کے بارے میں کہتا ہے لیسا بثقہ، یہ سچا نہیں ہے، یہ 2 نمبر راوی ہے. لگاؤ فتویٰ امام نسائی پہ. ہے کوئی مائی کا لال جو امام نسائی پہ فتویٰ لگائے؟ آپ لوگوں کی اتنی اوقات ہے، آپ لوگ صرف ابو جعفر تنولی کو گالی دے سکتے ہو، اس سے زیادہ آپ کی کیا اوقات ہے کوئی اوقات؟ آج جو میں نے آپ کو ہاتھ لگائے ہیں نا آپ کی کتابوں سے، آپ یاد رکھو گے. امام صحیح بخاری 4 راویوں سے ہمیں آئی ہے، سب کے سب مجہول، نامعلوم. دوسرا پارٹ ہم نے ثابت کیا. کیا ثابت کیا؟ ہم نے یہ ثابت کیا صحیح بخاری کے اندر ہیر پھیر ہوئی ہے. اس کو فربری، نامعلوم، مجہول، ان نون پرسن، جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، اس نے مکمل کیا ہے. اس کے جو چیپٹرز ہیں اس نے باندھے ہیں، اس نے حدیث لکھی ہے. آپ کے پاس کیا کرائٹیریا، کیا ثبوت ہے؟ آپ کو کس طرح پتہ لگے گا کہ یہ والی روایت امام بخاری نے لکھی ہے، یہ فربری نے لکھی ہے؟ گئی صحیح بخاری. زندہ باد قرآن، زندہ باد، لا ریب فیہ. اگر بخاری بھی محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، تو پھر اللہ نے جو یہ چیلنج دیا ہے کہ اس کے اندر باطل نہیں آ سکتا، تو پھر یہ چیلنج تو بیکار ہو گیا. اگر صحیح بخاری کے اندر بھی باطل نہیں ہے، قرآن کے اندر بھی باطل نہیں ہے، دونوں ایک جیسی ہیں، تو پھر قرآن اور صحیح بخاری میں کیا فرق ہوا؟ میں ابو جعفر تنولی اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، میں اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہو کہ صحیح بخاری میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ کہہ سکتے ہو؟ اتنا تپڑ ہے، اتنی اوقات ہے آپ کی. پوری امت کو آپ نے گمراہ کیا ہے. یہ جتنے بھی بڑے بڑے ملے ہیں، بڑے بڑے پیٹوں والے، بڑے بڑے امامے رکھے ہوئے ہیں، کوئی اہل سنت بریلوی، کوئی اہل سنت دیوبندی، کوئی اہل سنت وہابی، اہل حدیث سلفی، یہ تینوں ایک ہیں. یہ انجینئر مرزا، یہ مفتی طارق مسعود لڑتے ہیں نا آپس میں، دونوں کا ایک بابا ہے بخاری. بخاری گئی. مدلس راوی لائن لگا دی میں نے، ضعیف کذاب مستور راوی لائن لگا دی میں نے، مختلطین جن کا آخر میں دماغ خراب ہو گیا تھا لائن لگا دی میں نے. ہے اس ویڈیو کا کوئی جواب؟ ہے کوئی جو ابو جعفر تنولی کا سامنا کرے؟ ہے کوئی جو ہمارے سوالوں کو جواب دے؟ آئے میدان میں، رکھے میرے ساتھ مناظرہ. ہے کوئی مائی کلال تو آئے سامنے، کومنٹس میں نہیں، مناظرہ. علامہ البانی پتہ دوستو کیا کہتے ہیں اپنی کتاب میں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان احادیث الصحیح من حیث اسنادها قسمان، یعنی صحیح حدیث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. انہوں نے طویل کلام کیا. پھر آگے پتہ کیا فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر؟ کہتے ہیں مرفوع اور موقوف روایات ہیں. وَكِلَاهُمَا لَيْسَ صَحِيحًا كُلُّهُ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ بل فیہ، بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے اندر علامہ البانی سعودیہ کا سب سے بڑا عالم محقق کیا کہہ رہا ہے؟ بل فیہ صحیح والحسن والضعیف. اس کے اندر حسن، صحیح اور ضعیف روایات بھی ہیں. امت کا اجماع کہاں گیا؟ کہاں گیا اجماع؟ بتاؤ نا مجھے، میں نے بھی ذرا دیکھنا ہے، دیکھوں تو صحیح اجماع کیسا لگتا ہے دیکھنے میں. ابن تیمیہ نام سنا ہے؟ ابن تیمیہ یہ وہابیوں کا بڑا عالم. پتہ کیا کہتا ہے ابن تیمیہ؟ کہتا ہے مجموعہ الفتاویٰ جلد 24 پیج 350. وہ کہتا ہے یہ جو ابو حاتم کہتا ہے نا یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح کا کلام ابو حاتم نے صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے بہت سے راویوں کے بارے میں کیا. ابن تیمیہ اعتراف کر رہا ہے، امام بخاری کا کلاس فیلو
ابو حاتم اس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بہت سے راویوں کو ٹھینگا دکھایا، ضعیف کا، لا یحتج بہ، یہ کہا۔ کہاں گئے اجماع؟ کوئی ایک عالم بتا دو متقدمین میں سے، احمد بن حنبل کے ارد گرد کے زمانے میں سے، جو کہتا بخاری سب صحیح ہے کوئی؟ علامہ البانی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اندھے ہوتے ہیں تعصب میں، جو کہتے ہیں کہ بِأَنَّ كُلْ مَا فِيهِمَا صحیح، یعنی کہ بخاری اور مسلم کے اندر ساری روایات صحیح ہیں۔ علامہ البانی کے نزدیک ایسے لوگ عقل کے اندھے ہیں، اندھے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ امام بخاری کے جو 4 شاگرد ہیں ان سے بہت سے لوگوں نے روایات لیں، تو اگر کوئی بندہ نامعلوم ہے، مجہول ہے، ہاں، جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بندہ نامعلوم ہے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، اگر ایسے راوی سے سچے راوی روایت کریں تو پھر سنو خطیب بغدادی کیا کہتے ہیں، فایا خطیب بغدادی پیج 89، وہ کہتے ہیں کہ اگر سچا راوی روایت کرے ایسے راوی سے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا یا جس پہ کوئی جرح نہیں ہے، تو یہ تعدیل باطل ہے، وَهَذَا بَاطِلٌ، یہ تعدیل قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں جی روایت پرستو، آج کی کلاس کافی ہے یا زیادہ لوں؟ کافی ہے اتنی؟ میرا خیال کافی ہے۔ دوستو دو باتیں، اس ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، جہاں پہ زور لگتا ہے پھیلا دو، پہلی بات۔ دوسری بات، اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرو اور اس کو ایک دفعہ پھر دیکھو، بار بار جب بھی آپ کا دل کرے اس کو دیکھو، آپ کا ذہن کھلے گا۔ جو آپ سے روایات پہ بحث کرے نا، ہوتا ہے نا فیملیز میں، رشتہ داروں میں، بعض لوگوں میں وائرس ہوتا ہے نا، تو وائرس کا علاج آپ کے بھائی کے پاس ہے نا۔ کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے منہ سے چوں بھی نہیں نکالنی، کچھ بھی نہیں بولنا، بس کیا، یہ لنک لگا دینا ہے، سینڈ کر دینا اگلے کو، یہ ویڈیو دیکھو پھر مجھ سے بات کرنا، سمجھ رہے ہو؟ یہ 2 کتابیں ہیں، یہ قرآن ہے، لا ریب فیہ، اور یہ صحیح بخاری ہے۔ اس کے اندر ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی مرضی، آپ نے کون سی کتاب لینی ہے؟ میں تو بھائی یہ والی کتاب لوں گا، قرآن شریف۔ آپ نے اگر اس کتاب سے دین لینا ہے جس کے اندر راوی ثابت نہیں ہے، تو پھر آپ کو مبارک ہو۔ روایت پرستو، آپ کہتے ہو نا صحیح بخاری پہ امت کا اجماع ہے، ساری امت اکٹھی ہے، یہ کہتے ہو نا، آج آپ کے اس اجماع کو یہ دیکھو تیلی نظر آ رہی ہے، جس طرح یہ میں تیلی توڑوں گا نا، آپ کے اجماع کو بھی میں نے آج ایسے توڑا۔ احمد بن حنبل اس اجماع کو نہیں مانتا، یحییٰ بن معین نہیں مانتا، نسائی نہیں مانتا، دارقطنی نہیں مانتا، البانی نہیں مانتا، ابن حبان نہیں مانتا، عبداللہ بن نمیر نہیں مانتا، نضر بن سلمہ نہیں مانتا، ابن القطان الفاسی یہ محدث ہے، یہ تو ایک قدم بڑھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ بخاری اور مسلم کے اندر ایسے راوی ہیں جن کا سچا جھوٹا ہونا تو دور کی بات، ان کے اسلام کا بھی نہیں پتا۔ ہاں جی، محدث کہہ رہا ہے ان کا، اہل سنت کا، کہ بخاری کے اندر ایسے راوی ہیں سچا جھوٹا تو دور کی بات، وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ گیا اجماع، ختم، بڑے نہیں مانتے۔ جس طرح میں نے یہ تیلی توڑی ہے نا، آج آپ کا اجماع بھی ایسے توڑا ہے میں نے۔ دوستو ویڈیو طویل ہو رہی ہے کافی، چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، قرآن نہیں چھوڑنا۔ دیکھا کیا اشر کیا صحیح بخاری کا میں نے، دیکھ لیا نا، وہ کتاب اچھی ہے یہ لا ریب فی، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور روایت پرستو، صحیح بخاری کو ماننے والوں، میرے قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرے ضعیف راوی تو کوئی شے ہی نہیں۔ قرآن زندہ باد۔